پر آ کر روحانی بیج بویا۔ سب سے پہلے کس نے کیا؟ یسوع مسیح نے روحانی بیج بویا، لوگوں کے اندر روحانیت بوئی۔ جب لوگوں کے اندر یسوع نے روحانیت بوئی اور وہ ان کے اندر بونے کے بعد یسوع مسیح جب آسمان پر چلا گیا تو رسولوں کے لیے دعا کی اور اختیار دیا، اور وہ رسولوں کے اندر سے اس طرح سے درخت بن کر اور پھلدار درخت بن کر اس طرح سے پیدا ہوا کہ رسولوں نے پہلے ہی دن جب منادی کی تو ہزاروں میں لوگ تبدیل ہو گئے۔ ہاللیلویہ! یہ چینج اس وقت آتا ہے، یہ بیج اس وقت دکھائی دیتا ہے، یہ اس وقت برکتیں دکھائی دیتی ہیں جب ہم روحانی طور پر لوگوں چیزوں کو لیتے ہیں، روحانی طور پر چیزوں کو سمجھتے ہیں، روحانی چیزوں کو اپنے اندر آنے دیتے ہیں، بوتے ہیں کلام کے وسیلہ سے، کلام کی قدرت کے وسیلہ سے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے اندر روحانیت پیدا نہیں ہوتی۔ روحانیت کا نہ پیدا ہونا ہمارے لیے اتنا ہی خطرہ ہے جتنا کہ عام وقت میں ہمارے لیے خطرہ ہوتا ہے کہ ہم بنجر زمین کی طرح ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے اندر روحانی چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں تو اس وقت ایک دن ایسا ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے، اکثر موسٹلی خادم کہتے ہیں کہ جب آپ روحانیت میں اور روح میں خدا کے حضور میں دعا کریں گے تو آپ کی برکت کو روک نہیں سکتا۔ آپ کی برکت کا پیمانہ جو ہے وہ خدا کے جلال، خدا کی قدرت میں بہت بڑھے گا اور خداوند آپ کو بہت بلیس کرے گا۔ خدا کا جلال آپ کی زندگیوں کے اندر پیدا ہوگا۔ لیکن روحانیت کو پیدا کرنا ذرا مشکل ہے، روحانیت کو پیدا کرنا مشکل ہے، ابلیس نہیں چاہتا۔ یسوع مسیح اس پلان کے تحت زمین پر آیا تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں بائبل مقدس کے اندر کہ یسوع مسیح کو مارنے کے لیے ابلیس نے کتنے زور لگائے اور کتنی بار یسوع پر وار کیا، اور یسوع مسیح کی قدرت کو وہ تو ختم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ تو خدا کا بندہ تھا۔ ہاللیلویہ! تو اس کو مشکل پر مارنا اس کو بڑا مشکل تھا، لیکن ہم لوگ جو جسمانی ہیں، جسم رکھتے ہیں، ہمیں بہت جلد وہ گمراہ کر لیتا ہے، وہ ہمیں جلد نقصان پہنچاتا ہے، ہمیں جلدی سے ہمارے اندر ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جو ہم روحانیت میں کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ بڑی خوبصورتی سے وہ بتاتا ہے کہ یسوع نے اسی طرح رسولوں کے اندر جب روحانیت کو پیدا کیا، اس کا مائک